ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ و عمار رضی اللہ عنہما کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر ذی زرہ کے سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دنیا اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام قبول کرتا دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی ذرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھیں کہ لوگو تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان مال اولاد قربان کر دی۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر و سعید و عمار رضی اللہ عنہم کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں چل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ عنہ پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گھوسوں، لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیتناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی و بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور زیادہ اذیتناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کو فرط غضب میں سب و شتم کی بوچھاڑ کی، اور پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کر شہید کر دیا۔ اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں۔ کروڑ ہا سلام ہوں اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو اس اندھوناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اللہم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار، اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔